بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لائق ہیں. بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن گزر چکے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تھا کہ پورے سال کے اندر یہ 10 دن جو ابھی گزر چکے ہیں یہ دن سب سے زیادہ افضل ہیں. ان میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں کے مقابلے میں بھی زیادہ افضل ہے. ان 10 دنوں کے اندر جنہوں نے محنت سے عبادتیں کی، نماز اور روزے کا اہتمام کیا، بالخصوص عرفہ کا روزہ رکھا، جنہوں نے ان 10 دنوں کے بعد قربانی کی، یہ تمام ہی لوگ قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ وہ قدر کرنے والا ہے، وہ علم والا ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بھلائی کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے اور اس کا علم رکھنے والا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خیر خواہ سمجھتا ہی نہیں، اس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بھلائی کرنے والے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ آپ نے بھلائی کی ہے تو وہ اس کی قدر دانی نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کے اندر دونوں صفات ہے کہ وہ آپ کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو جاننے والا بھی ہے اور شاکر بھی ہے، یعنی اس کی قدر کرنے والا ہے اور اس کا صحیح طور سے جزا اور بدلہ دینے والا ہے، بلکہ احسان کرنے والا ہے، بڑھ کر بدلہ دینے والا ہے. اس چیز کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ خصوصاً ان لوگوں کی جنہوں نے ان 10 دنوں میں عبادت کی ہے نماز، روزہ اور قربانی کی شکل میں، ان لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں
کہ بہت سارے نیک اعمال، صالح اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو یا قربانی ہو۔ ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر قرآن مجید میں اور احادیث کے اندر متنبہ کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ استقربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ نے قبول کیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگوں میں سے جنہوں نے بھی قربانیاں کی ہے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہ ضرور قبول ہوگی۔ ہاں، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی قدر کرنے والا ہے، بہترین جزا اور بدلہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کرے گا۔ لیکن دل میں یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عمل کیا اس معیار کا تھا، کیا اس لیول کا تھا کہ اللہ کے یہاں یہ قبول ہو، کیا یہ اللہ کے یہاں قابل قدر ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو واقعہ ہے یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ قربانی آپ کریں تو دل میں یہ خدشہ ہو کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي صَلَاةً 60 سَنَةً وَمَا تُقْبَلُ لَهُ مِنْ صَلَاةٍ لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا يُتِمُّ السُّجُودَ وَلَعَلَّهُ يُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر روایت ہے، اسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی 60 سالوں تک نماز پڑھتا رہتا ہے، 60 سال تک اس نے نماز پڑھی لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوئی۔ ان 60 سالوں کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لعلہ یتم الرکوع، ہو سکتا ہے کہ اس نے رکوع صحیح طریقے سے کیا ہو، ولا یتم السجود، لیکن سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے سجدہ صحیح طریقے سے کیا ہو لیکن رکوع صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ تو عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں کتنی بھی ہم کوشش کر لیں، انسان ہونے کے ناطے نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادتوں میں کمی ہو۔ ایک آدمی جو 60 سال تک نماز پڑھتا رہا، اس کی نماز اسی وجہ سے نہیں قبول ہوئی یا اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اس روزے سے بھوک کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے تہجد کی نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو تہجد کی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن صرف رات کو جاگنے کے علاوہ انہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ ایک ابن ماجہ کی بہت ہی متداول اور مشہور شرح ہے، انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ، یہ 8 جلدوں میں ہے اور اس کے مؤلف حافظ محمد گوندلوی کے شاگرد مولانا محمد علی جعباز ہے۔ اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ ای لا یقبل من صومہ ای ولا ثواب لہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے، جس نے روزے کا صحیح طریقے سے اہتمام نہیں کیا، اس کا روزہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا اور اس پورے کے پورے روزے سے اس کو کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ تو چاہے نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو یا دوسری بہت ساری عبادتیں اور نیک اعمال ہو، اس تعلق سے ہم کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قبول نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو رد کر دے اور ان کو قبول نہ کرے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی وجہ سے قرآن مجید میں اور احادیث میں ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَشَرَعَ سُبْحَانَهُ الْإِسْتِغْفَارَ فِي خَوَاتِمِ الْأَعْمَالِ، کہ اللہ رب العالمین نے نیک اعمال کے آخر میں استغفار، توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اس چیز کو مشروع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آپ بہت ساری آیتیں دیکھیں گے، احادیث میں دیکھیں گے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے خاتمے پر خاص طور سے اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ اب تم استغفار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تعلق سے فرمایا کہ من توضع فاحسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الا فتحت له من ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔
یہ اس دعا کی فضیلت ہے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین، کہ اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے. تو دیکھیے وضو کے آخر میں جو دعا ہم کو بتائی گئی اس میں توبہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا ذکر ہے کہ اس وضو کے اندر بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کوتاہی کو معاف کر دے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ اذا انصرف من صلاته کان اذا انصرف من صلاته یستغفر ثلاثا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز ختم ہوتی تھی تو نماز سے پلٹنے کے بعد 3 مرتبہ ہمیشہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے. سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا. شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں بتلایا ہے کہ اس کی بھی حکمت یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، اگر میری نماز میں کوئی کمی ہے تو میں استغفار کرتا ہوں. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 دن کا 2 دن کا عمل نہیں تھا، بلکہ کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل دہرایا کرتے تھے، اور ہر نماز میں 1 بار نہیں بلکہ 3 بار دہرایا کرتے تھے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ متقی بندوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور کہا کہ وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ اللہ کے یہ نیک بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت تک نماز پڑھنے کے بعد سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، جو اللہ کی عبادت کی خاطر سوئے نہیں. ایسا نہیں ہے کہ رات بھر گناہ کرتے رہے، کوئی جرم کرتے رہے جس کے بدلے میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہو. جرم نہیں کیا، عبادت کی، رات بھر تہجد پڑھی، اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہماری یہ تہجد اور ہماری یہ نماز کی اللہ کے یہاں حیثیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے استغفار کر رہے ہیں سحر کے وقت. ابھی ایام حج سے ہم گزرے ہیں، حج کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. مکہ کے لوگ عرفہ کے میدان میں وقوف کرنے کے لیے نہیں جاتے تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ میں رکنے کا نام ہے. عرفہ کے میدان میں لوگ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر رکتے ہیں. تو اگر کوئی یہ عرفہ کے میدان میں رک نہیں پایا تو اس کا حج نہیں ہوتا. یہ اس کا اصل رکن ہے حج کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مشروع قرار دیا. عرب کے لوگ چونکہ عرفہ کا میدان حدود حرم کے باہر آتا تھا، حرم کی جو باؤنڈری ہے اس کے باہر یہ میدان پڑتا ہے، تو عرب کے لوگ اس میدان کی طرف نہیں جاتے تھے، وہاں پر رکتے نہیں تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ تو مکہ کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ اے لوگو تم وہاں پر جا کر واپس آؤ جہاں لوگ جا رہے ہیں، یعنی عرفہ کے میدان میں جا کر رکو اور وہاں سے واپس آؤ. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. اللہ تعالیٰ نے حج کا اعمال ذکر کرنے کے بعد یہ کہا کہ استغفار کرو. یہ جو تم نے حج کیا ہے یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے تعلق سے بھی تمہارے دل میں خدشہ ہونا چاہیے، احتیاط کے طور پہ تمہارے دل میں خوف ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے تمہیں اس کے تعلق سے استغفار کرنا چاہیے. تو یہ چند دلیلیں تھیں کہ جن میں یہ ذکر کیا گیا کہ اعمال کے آخر میں آپ استغفار کریں. میں آپ کے سامنے چند ایسے اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نیک عمل کے، صالح عمل کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. بہت سارے لوگ محنت سے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں، ان کو انجام دے دیں تو آپ کا نیک عمل برباد ہو جاتا ہے یا وہ آپ کے نیک عمل کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز ہے ریاکاری، دکھاوا. اگر کوئی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو یہ خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر
اس عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی بھی شامل ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے، کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو یہ آپ کا عمل صفر ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، یہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث قدسی مشہور ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ میں شرکاء میں سب سے زیادہ غنی ہوں، بے نیاز ہوں، مجھے کسی کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو شریک بناتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے بھی عمل کرتا ہے، ترکتہ وشرکہ، تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے یہ شرک شدہ عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے اس ریاکاری کی وجہ سے اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، رجل یغزو یطلب العجر والدنیا او کما قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی، ایک آدمی جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، لیکن اس کی نیت ثواب کی بھی ہے اور نام و نمود کی اور نمائش کی بھی ہے، وہ آخرت کا اجر بھی چاہتا ہے اور دنیا میں لوگوں سے تعریف بھی چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری بھی کرنا چاہتا ہے، تو فما لہو، اس کے عمل کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس لہ شیء، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا یہ عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور اس کا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، رد کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے ان یکون خالصۃ لوجہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو۔ حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری، دکھاوا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا ہے۔ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امت پر، تم لوگوں پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے، چھوٹے شرک کا خوف ہے۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الریا، ریاکاری، دکھاوا۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شرک اصغر، جس کو ہم اصغر بول رہے ہیں، جس کو ہم چھوٹا شرک بول رہے ہیں، یہ چھوٹے کے نام سے دھوکے میں مت آئے، یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں کے مقابلے میں بڑھ کر گناہ ہے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کیا ہے؟ شرک اکبر بڑا شرک، جس کے کرنے پر آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اگر شرک اکبر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شرک اصغر کرتا ہے جو کہ چھوٹا شرک ہے، تو ایسا کرنے پر اس کا وہ عمل جس میں یہ ریاکاری داخل ہے، صرف وہی عمل برباد ہوگا، دوسرے عمل برباد نہیں ہوں گے۔ اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ترمذی کی ایک حدیث کی شرح کرتے ہیں، آپ پہلے حدیث سن لیں، مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، کہ اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آیا لیکن تو نے کبھی شرک نہیں کیا، تو میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لاتیتک بقرابها مغفرۃ، یہ سارے گناہوں کی مغفرت نہیں کروں گا، شرط یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ اس میں ابن عثیمین کہتے ہیں کہ ہنا نکرۃ فی سیاق نفی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ جو کہ حدیث قدسی کی شکل میں ہے، یہ نکرہ فی سیاق نفی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شرک سے منع کیا ہے اور عام لفظ استعمال کیا ہے کہ جو شرک اکبر کو بھی شامل ہے اور شرک اصغر کو بھی شامل ہے۔ یعنی آپ کی توحید آپ کو تبھی فائدہ پہنچا سکتی ہے جب آپ شرک اکبر سے بھی پاک ہو اور شرک اصغر سے بھی پاک ہو۔ اگر آدمی شرک اصغر کیا ہوا ہے تو یہ گناہ شرک اصغر، گرچہ یہ چھوٹا شرک ہے، توحید اس گناہ کو مٹا نہیں سکتی۔ آپ اس گناہ کی سزا ضرور بھگتیں گے، ہو سکتا ہے اس کے بعد جنت میں جائیں کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، لیکن شرک اکبر کریں گے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔
میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان مختلف فی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے کبیرہ گناہ معاف بھی ہو سکتا ہے، معاف نہیں بھی ہو سکتا، یہی معاملہ شرک اصغر کا ہے. لیکن بعض محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ شرک اصغر گرچہ یہ ہمیشہ جہنم میں لے جانے والا نہیں ہے، لیکن جس عمل کے اندر آپ نے شرک اصغر کیا، ریاکاری کی، یا دوسرا وہ عمل جو شرک اصغر ہے، یہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے. آپ کی توحید بھی اس گناہ کو نہیں مٹا سکتی. اس کی سزا پہلے آپ کو جہنم میں بھگتنا ہوگا، اس کے بعد اگر آپ کی توحید صحیح سلامت ہے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شرک اصغر نام سن کر دھوکہ نہ کھائیں. اس تعلق سے ایک اہم بات اور یہ ہے کہ اخلاص جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اور خاص عمل کر رہے ہیں، اس کو مکمل کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کا عمل سرن ہو، سری طور پر ہو، لوگوں کے درمیان نہ ہو. دیکھیے بعض اعمال ایسے ہیں جن کو لوگوں کے سامنے آپ کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک تشجیع پیدا ہو اور لوگوں کے اندر ایک ابھار پیدا ہو کہ جیسے یہ نیک عمل کر رہا ہے میں بھی کروں. لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کی تشجیع کے لیے بعض اعمال آپ لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دو، لوگوں کے سامنے بتا کر دو تو یہ ایک اچھی چیز ہے. لیکن اگر تم صدقہ و خیرات کو چھپا کر دو، لوگوں کے سامنے بتا کر نہ دو بلکہ سری طور پر، خفیہ طور پر اور چھپا کر دو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس میں ابن کثیر نے یہی کہا الاصل فی الصدقۃ او فی العمل السر، کہ صدقے کے اندر اور دوسرے اعمال کے اندر اصل یہی ہے کہ آپ اسے سری طور سے انجام دیں، آپ اسے چھپا کر انجام دیں. ہاں اگر آپ کے کسی نیک عمل کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوں، آپ کو دیکھ کر لوگ بھی نیک عمل کرنے لگے، تو آپ لوگوں کے سامنے نیک عمل کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتلا سکتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ اسے چھپا کر کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خصوصی طور سے حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو جگہ جگہ طواف کے دوران بھی لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، اور جگہ جگہ مشاعر مقدسہ میں پہنچ کر ایک ایک جگہ کی فوٹو لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر اور فیس بک پر اسٹوری رکھتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. یہ چیز لوگوں کو بتانے کی نہیں ہے، یہ چیز لوگوں سے چھپانے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حج کو خالص بنا دے کہ جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی شہرت اور نام و نمود کا جذبہ نہ ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور اب کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ جو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بناؤ. قرآن پڑھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یا دوسرے مشاعر مقدسہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہماری فوٹو بناؤ اور ہماری ویڈیو بناؤ، اور اس فوٹو کو اور اس ویڈیو کو لوگوں کے سامنے، لوگوں کے درمیان نشر کرتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں. ذرا غور کریں، کیا یہ عمل جو عبادت ہے، اصلاً عبادت ہے جو کہ اللہ رب العالمین کے لیے للہ اور لوجہ اللہ ہونا چاہیے، کیا یہ للہ ہے یا لغیر اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ بتائیے، کہیے لوگوں کو کہ میری نماز، روزہ، قربانی، ہر چیز، تمام عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو یہ چیز جو ہم ویڈیو بنانے کے لیے کر رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے واسطے کر رہے ہیں؟ اگر یہ للہ نہیں ہے تو سوچیے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے. میں کھلے الفاظ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، اس کا فتویٰ آپ بڑے علماء کرام سے پوچھیں، لیکن یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ بہت آگے تک لے جانے والی چیز ہے. آپ کا عمل برباد ہوگا ہی ہوگا، لیکن یہیں پہ معاملہ نہیں رکے گا، معاملہ اور خطرناک ہو سکتا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ریاکاری آپ کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نیک عمل کریں، آپ کے عمل میں اخلاص ہو، آپ نے صرف اللہ کے لیے عمل کیا، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، لیکن وہ عمل آپ کا اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں تھا، سنت سے ثابت نہیں تھا، تب بھی وہ عمل، اس عمل کی اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے.
وہ عمل اللہ کے یہاں مردود ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، مشہور حدیث ہے کہ جس نے کوئی عمل کیا اور ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا امر نہیں ہے، جو ہماری سنت سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، قابل رد ہے، اللہ کے یہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے دلائل ہیں۔ سلف کا اس تعلق سے عمل دیکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر یہ ثابت ہے کہ کان عمر یضرب علی العید بعد العصر، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، خلیفۃ رسول اللہ، عمر رضی اللہ عنہ عصر کی نماز کے بعد ان لوگوں کے ہاتھوں پر مارا کرتے تھے جو عصر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نفلی نماز پڑھنے سے روکا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے عصر کے بعد تو ہاتھوں پہ مارتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ یہی کہ نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ایک واقعہ مسند احمد اور مسند ابی یعلا کے اندر صحیح حسن سند کے ساتھ ثابت ہے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تفتو مع عمر رضی اللہ عنہ، کہ ایک مرتبہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ طواف کر رہا تھا، تو میں نے اپنا ہاتھ رکن شامی کی طرف بڑھایا، خانہ کعبہ میں جہاں پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے بعد رکن شامی آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ میں رکن شامی کو ہاتھ لگاؤں، اس کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا کہ اما تفتا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا حل رأیتہ یستلمہ، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے اس حصے کو، خانہ کعبہ کے اس حصے کو ہاتھ لگایا ہو، خانہ کعبہ کے اس حصے کو چھوا ہو؟ کیا تم نے کبھی یہ دیکھا؟ انہوں نے کہا لا، نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن شامی کو اس حصے کو ہاتھ لگایا ہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فانفذ عنک فإن لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، تو یہ کام کرنے سے باز آ جاؤ، ایسا مت کرو، رک جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جیسا انہوں نے کیا ویسا ہم کو کرنا ہے، جو کام انہوں نے نہیں کیا عبادت کی غرض سے وہ کام بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہی بات ہم بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہتے ہیں کہ فلاں عمل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ سنت کے خلاف ہے، اس عمل سے رک جاؤ۔ وہی جملے جو عمر رضی اللہ عنہ نے کہے تھے ہم کچھ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں تو ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ چیز ناراض ہونے کی نہیں ہے، یہ نظر ثانی کرنے کی چیز ہے کہ کوئی بھی عمل جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ صحابہ کا موقف تھا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا جس پر وہ عمل کرتے رہے اور جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک اور چیز جس کی وجہ سے عمل قبول نہیں ہوتا یا جو عمل کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتا ہے وہ ہے حرام روزی۔ ایک لمبی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، صرف پاکیزہ روزی کو ہی، صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے، صرف پاک چیز کو، پاک روزی کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی حکم رسولوں کو بھی دیا۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ اس عمل کی اہمیت کی طرف غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہ حکم دیا ہے خاص طور سے کہ تم حرام روزی سے بچو اور حلال روزی کماؤ۔ تو یہ رسولوں کے تعلق سے ہے، عام لوگوں کے تعلق سے کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر کیا اور اس کے کپڑوں میں دھول لگ گئی، بال بکھر گئے، جسم میں دھول لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، اور وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، کہ اے میرے رب میری دعا کو قبول کر۔ لیکن
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اور اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ علامہ احسان الہی ظہیر کے ایک برادر محترم، ان کے ایک بھائی ہے جو کہ جامعہ ملک سعود یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں اور بہت جید عالم دین ہیں، ڈاکٹر فضل الہی، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں بہت ہی پیاری بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات دعا کے تعلق سے ہے، وَالدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جب حرام کمائی کی وجہ سے، جب حرام روزی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی جو کہ بدنی عبادت ہے، تو دوسری بدنی عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام روزی کا اثر صرف آپ کی دعا پہ نہیں پڑتا، آپ کی نمازوں پہ پڑتا ہے، آپ کے روزوں پہ، آپ کی قربانیوں پہ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو حرام روزی کماتے ہیں، جن کی کمائی حرام سے ہے اور وہ قربانی بھی کر رہے ہیں، جو لوگ حرام کما رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، یہ صدقہ و خیرات، یہ قربانیاں کوئی کام کی نہیں ہیں۔ یہ حرام کمائی دعا پر بھی اثر کرتی ہے، دوسری عبادتوں پہ بھی اثر کرتی ہے۔ حرام کمائی کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں۔ فضل الہی ظہیر نے 16 اعمال کا ذکر کیا ہے جو آپ کے نیک عمل کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں، جن میں سے چند کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ ایک دو باتیں اور ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، عاق ومنان ومکذب بالقدر۔ اس حدیث کو محققین نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی فرض نماز کو بھی قبول نہیں کرتا اور ان کی نفل نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی۔ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا والدین میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ وہ منان ہے۔ منان یعنی اپنے کیے ہوئے کا احسان جتلانے والا، جو نیک عمل کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، پھر وہ احسان جتلاتا ہے، اس کو بتلاتا ہے، تو ایسے آدمی کا بھی عمل رد ہو جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ وہ مکذب بالقدر، اور جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے وہ بھی، اس کا بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نہ اس کی فرض نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی نفل نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ چند اعمال تھے جن کی وجہ سے آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، جو آپ کی نیکیوں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ آخری میں آپ سے چند گزارشات ہیں اس موضوع کے تعلق سے کہ اب ان نیکیوں کے تعلق سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے میں نے ایک چیز آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک تو ہمارے دل میں خوف ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، دل میں خدشہ ہونا چاہیے احتیاط کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے واسطے نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، خوب محنت سے نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وقلوبهم وجلۃ، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، نیکی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دل میں ڈر ہے کہ ہم کو اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، یہ ہمارا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر ایک حدیث سے ہوتی ہے، سنن ابو داؤد کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ یہ لوگ جو نیک عمل کرنے کے بعد ڈر رہے ہیں تو یہ کیوں ڈر رہے ہیں، ان کا ڈر کس بات کی وجہ سے ہے؟ اہم سرقوا او اہم شرب الخمر او سرقوا، کیا ان لوگوں نے شراب پیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے چوری چکاری کی ہے؟ کیا یہ لوگوں نے کوئی گناہ کا کام، کوئی جرم کا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈر رہے ہیں؟ ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ بات نہیں ہے، بل ہم یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا یقبل عملهم، یہ لوگ تو نیکی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے صدقے و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود، نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کو حاضر ہونا ہے، یہ ہمارے نیک عمل اللہ کے یہاں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو ایک چیز ان نیک اعمال کے تعلق سے آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، آپ نیک عمل کرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر بار بار دعا کریں کہ اے اللہ اس دعا کو، اس ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرما. ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی، اے اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو ذی الحجہ کے مہینے میں جو سال بھر کے سب سے افضل دن ہیں ان میں جو نیکیاں کی، اے اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرما. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا، اور اسی طرف اشارہ کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور اس کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تو ساتھ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے. اب اس میں ایک بہت ہی باریک بات ہے جو کہ بعض لغویین نے بیان کی ہے کہ دیکھیے عربی زبان کے اندر قبول کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے قبیلہ یقبلو اقبل، لیکن اس لفظ کی بجائے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا لفظ استعمال کیا، اقبل کی بجائے تقبل استعمال کیا. اس میں حروف کی زیادتی ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی، کہ قرآن مجید میں کہیں بھی ایک حرف بھی زیادہ آتا ہے تو وہ بلا وجہ نہیں آتا، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو اس میں حکمت کیا ہے؟ اہل علم نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اقبل نہ کہتے ہوئے تقبل کہا. حکمت اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیرے لیے اس خانہ کعبہ کو بنایا، تیرے لیے اس گھر کو بنایا، ہمارا یہ عمل اس معیار کا ہے کہ نہیں ہم کو نہیں پتہ، تیرے اس معیار کا ہے کہ نہیں کہ تو قبول کرے یہ ہم نہیں جانتے. اے اللہ اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. یہ وجہ ہے لفظ تقبل استعمال کرنے کی. تو نیکیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جیسے کہ مریم علیہ السلام کی بھی دعا سورہ آل عمران میں ثابت ہے. بعض نیک اعمال کرنے والے متقین کی دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے کہ وہ نیکیاں کرنے کے بعد ان نیکیوں کے قبول کروانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان کے ذکر کا ابھی موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک توحید اور اتباع سنت پر قائم اور دائم رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرمائے، ہم کو شرک، کفر، ریاکاری اور نفاق سے ہر قسم کے گناہ سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.